اوہ ہاں، ٹھیک ہے، اوشان جلدی سے بولا۔ ہمیں آپ کے محل میں قدم رکھتے ہوئے بے پناہ فخر محسوس ہو رہا ہے۔ شہزادی کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ شاہانہ وقار کے ساتھ پلٹی اور واپس چل دی۔ ٹائیگر اس کی چال کو اپنی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر کے چلنے لگا۔ شہزادی طویل قامت تھی اور اس نے اونچی ایڑی کے سینڈل بھی پہن رکھے تھے، جن کی وجہ سے ان کا قد مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد متناسب لگ رہی تھی۔ ٹائیگر کو لمبے قد کی عورتیں پسند تھیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش شہزادی کے چہرے پر ان گنت برے برے تل بھی ہوتے۔ ان کے بغیر تو اسے ہر خاتون پر کسی ایسی رات کا گمان ہوتا تھا جس رات آسمان پر ستارے نہیں نکلتے۔ حکومت کا نمائندہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ شہزادی کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن اس کی کوتاہ قامتی آڑے آ رہی تھی۔ پھر شاید خود شہزادی بھی اسے اپنے قریب دیکھنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کی رفتار بھی خاصی تیز تھی، جس کے باعث نمائندہ اس کے پہلو میں قدم سے قدم ملا کر چلنے میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ محل کے دروازے سے اندر آنے کے بعد شہزادی انہیں سیدھی کمرہ نشست میں لے گئی، جہاں نمائندہ ٹائیگر اور اوشان کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے ارادے سے چلا گیا۔ شاہی دستے کے انچارج اور مسلح محافظوں نے کمرہ نشست میں داخل ہونے کی کوشش کی تو شہزادی سارا نے انہیں ڈانٹ دیا۔ تم لوگ جا سکتے ہو۔ انچارج نے احتجاج کرنا چاہا۔ چلے جاؤ، وہ کسی غسیلی بلی کی طرح چیخ پڑی۔ محافظوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ تشریف رکھیے، شہزادی نے اوشان سے کہا۔ اوشان ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے جائزہ لے رہا ہو کہ اس آراستہ کمرے میں کہاں تشریف رکھے۔ ٹائیگر نے اس کی مشکل حل کر دی۔ اس نے ایک صوفے کا کشن اٹھا کر کمرے کے وسط میں قالین پر رکھ دیا اور اوشان اسبات میں سر ہلاتا ہوا اس پر بیٹھ گیا۔ وہ کمل کے آسن میں بیٹھا تھا اور اس کے انداز سے شاہانہ تمکنت ظاہر ہو رہی تھی۔ شہزادی سارا ایک صوفے پر بیٹھ گئی تو ٹائیگر بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیا تم میرے بھائی کی مدد کرنے آئے ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ تب ٹائیگر کو پتہ چلا کہ وہ جسے سلطان کی چھوٹی بیٹی سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت اس کی بہن ہے۔ جی ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہمیں یہاں کا حفاظتی نظام چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کے بھائی کی خاطر خواہ حفاظت کی جا سکے۔ آخر یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حفاظتی نظام بہت سخت ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی خامی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم دونوں غیر معمولی آدمی ہو۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا گئی جسے ٹائیگر فوری طور پر کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا، اوشان بول پڑا۔ یہ تو نہیں، البتہ آپ مجھے غیر معمولی آدمی کہہ سکتی ہیں۔ وہ تو میں ضرور کہوں گی، چاہے آپ برا ہی کیوں نہ مانیں، شہزادی نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچانک کمرے کے دروازے میں ایک اور آدمی دکھائی دینے لگا۔ وہ طویل القامت آدمی تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے لیکن کن پٹیوں سے سفیدی جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک بے حد سخت گیر آدمی ہے۔ اس کے ہونٹ پتلے پتلے تھے اور ہونٹوں کے درمیان اتنی باریک سی لکیر نظر آ رہی تھی جیسے کاغذ میں کوئی شکن پڑ جاتی ہے۔ اس کی سفید دودیا رنگت پر داڑھی جچ رہی تھی۔ میں مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں شہزادی سارا، اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ او فاخر، شہزادی نے کہا۔ آؤ آؤ۔ وہ اٹھی اور اس نے نوورد کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ اسے کمرے کے وسط میں ٹائیگر اور اوشان کے قریب لے آئے۔ میں ان دونوں کے بارے میں ابھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں یا قیدی ہیں، حالانکہ مجھے اس میں شبہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے انہیں قیدی بنا سکتے ہیں۔ اس نے اوشان اور ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا تعارف کرایا۔ میں سن چکا ہوں، فاخر نے کہا۔ خوش قسمتی سے ہمیں ان دونوں کو قیدی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم ان کے سلسلے میں تحقیقات کر چکے ہیں۔ انہیں براہ راست صدر مملکت کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اوہ، تب پھر وہ ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی سحر انگیز مسکراہٹ تھی۔ مجھے چاہیے کہ آپ لوگوں کو آپس میں متعارف کرا دوں۔ یہ میرے بھائی کے کیا کہنا چاہیے فاخر؟ ہاں، یہ ان کے دست راست ہیں۔ میں شہزاد واسکوٹی ہوں، شہزاد نے خود کو متعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ اوشان ہے۔ چینی نژاد؟ فاخر نے اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوشان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ یہ اس کے لیے ایک توہین آمیز جملہ تھا۔ نہیں، ان کا تعلق کوریا سے ہے۔ ٹائیگر نے جلدی سے مداخلت کی۔ براہ کرم آئندہ یہ بات نہ کہیں۔ اوشان اپنی قومیت کے سلسلے میں بے حد حساس ہیں۔ میں اپنی کم علمی کے لیے معذرت خواہ ہوں، فاخر نے اوشان سے کہا اور کمر تک جھک کر کورنش بجا لایا۔ اوشان اسے سخت نظروں سے گورتا رہا۔ پھر اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی تو ٹائیگر نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی، کیونکہ اوشان کے اس اشارے کا مطلب تھا کہ اس نے فاخر کی معذرت قبول کر کے اسے معاف کر دیا ہے۔ آپ کی موجودگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حفاظتی نظام مؤثر ہے۔ بہرحال آپ کی حکومت اس سلسلے میں بے حد خیال رکھ رہی ہے، فاخر نے کہا۔ ہم بھی کچھ دیر قبل یہی بات کر رہے تھے۔
سارا نے اسے بتایا، لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ فاخر نے شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا رویہ میرے آدمیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہی دستہ میرے بھائی کے آدمیوں پر مشتمل ہے۔ ان محافظوں کو تم اپنے آدمی نہیں کہہ سکتے۔ شہزادی کا لہجہ یکایک سرد اور خشک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جس سے چاہوں اور جیسا سلوک چاہوں کر سکتی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تمہیں تنقیدی نقطہ نظر سے کوئی شکایت ہے تو وہ بائی جان کے گوش گزار کر دو۔ علاوہ ازیں میں یہ بھی پسند نہیں کروں گی کہ ان مہمانوں کے سامنے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو۔ جیسے آپ کی مرضی۔ فاخر کے لہجے میں بے پناہ نرمی تھی۔ وہ ٹائیگر کی طرف متوجہ ہوا۔ امیر، آپ دونوں کو شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اوشان کو بھی اشارہ کیا۔ سارا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں لباس تبدیل کرنے کے بعد وہاں ہوں گی، وہ ٹائیگر سے بولی۔ بھائی جان اس لباس کو پسند نہیں کرتے، وہ ہنس پڑی۔ لیکن مجھے یہ لباس اس لیے پسند ہے کہ میں اس میں خود کو بے حد آرام دہ حالت میں محسوس کرتی ہوں۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ اوشان کی آنکھوں سے ناپسندیدگی جھلکنے لگی تھی۔ سارا ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائیگر اور فاخر اسے دیکھتے رہے۔ اوشان نے ٹائیگر کی طرف دیکھا، پھر اداسی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا، اس نے زیر لب کہا۔ اوشان کی بڑبڑاہٹ فاخر نہیں سن سکا تھا، اور اگر اس نے سن بھی لیا تھا تو اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکا تھا۔ البتہ ٹائیگر نے اس کی آواز صاف سن لی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے بوڑھے استاد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ہونٹوں پر جھیپی جھیپی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے لاپرواہی کے اظہار میں کندھے اچکا دیے۔ اوشان کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات برقرار رہے، لیکن وہ دھوئیں کے مرغولے کی طرح فرشی نشست سے اٹھا اور ان کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فاخر نے باہر آ کر ایک راہداری میں چلنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ بے حد پھرتیلے اور ٹھوس جسم کا مالک تھا۔ ایلمو نے ایک طویل انگڑائی لی اور بیدار ہو گیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے روشنی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اندھیروں کا عادی ہو گیا تھا، اور اب تو اسے اندھیروں سے بے پناہ پیار بھی ہو گیا تھا۔ تاریکی کا ریشمی تاثر اس کی ہستی کو نئے لطف و سرور سے آشنا کرنے لگا تھا، اور بے اختیار اس کے دل میں بار بار یہ خواہش جنم لینے لگی تھی، کاش کبھی سورج نہ نکلے، دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے، روشنی کی ایک کرن تک نہ چمکے، سب کچھ اندھیروں میں ڈوبا رہے، دبیز اندھیروں میں۔ اندھیرا جتنا زیادہ ہوتا تھا، اس کی ہستی اتنا ہی زیادہ ریشمی تاثر محسوس کرتی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ اندھیرے میں لپٹا سناٹے سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اپنی ایجاد کے سلسلے میں ابتدا میں وہ جتنا مطمئن اور پرسکون تھا، اب اس میں کافی کمی آ گئی تھی، کیونکہ جس بنیاد پر اس کا غیر معمولی سیاہ رنگ اشیاء کو غائب کر دیتا تھا، وہ اصول صرف اندھیرے ہی میں کام کرتا تھا۔ تیز روشنی میں وہ سیاہی چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس نے شروع سے آخر تک ایک ایک لمحے پر غور کیا۔ اس نے سب سے پہلا تجربہ اپنے گیراج میں کیا تھا۔ گیراج میں پڑوسیوں کے خوف سے وہ تیز روشنی نہیں کیا کرتا تھا۔ وہاں ایک طرح سے نیم تاریکی ہی رہتی تھی، اور اس جگہ سیاہ پینٹ سے رنگی ہوئی شے اس کی نظروں کے سامنے موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر اس کمپنی کے دفتر میں گیا تھا، جہاں سے اسے مالی امداد ملنے کی توقع تھی۔ دفتر میں بھی زیادہ روشنی نہیں تھی، اور وہ اس پینٹ کی مدد سے ایک چیز کو غائب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گویا اگر وہاں تیز روشنی ہوتی تو اس چیز کا ہیولہ ضرور دکھائی دیتا۔ کتنی تیز روشنی! اس نے تلخی سے سوچا اور بستر پر کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تیز روشنی، بہت تیز روشنی، ایسی روشنی جیسی دن کے وقت ہوتی ہے، سورج کی روشنی۔ سورج میرا دشمن ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس ایجاد کے سلسلے میں مزید تحقیقی کام کرے گا۔ اب اس کے پاس دولت موجود تھی، اور وہ اطمینان سے ہر کام کر سکتا تھا۔ اگرچہ جو دولت اس کے ہاتھ آئی تھی وہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، لیکن وہ آج رات پھر کہیں جانا چاہتا تھا، کچھ کرنا چاہتا تھا۔ کیا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اور پھر خود ہی ہنس پڑا۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسانی زندگی کچھ اور بھی تقاضے کرتی ہے۔ وہ ان تقاضوں کی تکمیل چاہتا تھا، اور اب یہ اس کے لیے مشکل بات بھی نہیں تھی۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے سوچا کہ آج کی رات اسے ان ڈائریکٹروں میں سے ایک کے ہاں جانا چاہیے جنہوں نے ایجاد پسندوں کی مدد کا ادارہ کھول رکھا تھا، لیکن درپردہ وہ سادہ لو آدمیوں کو لوٹ رہے تھے۔ اسے وہ رقم یاد تھی جو اس نے اس ادارے کو ادا کی تھی۔ وہ اس رقم کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا ماسود۔ سیاہ پینٹ والا لبادہ پہنتے ہوئے وہ بے حد فخر و انبساط محسوس کر رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ وہ خود کو رات کا شہنشاہ سمجھ کر مسرور ہو رہا تھا۔ تاریکی میں اس کی حکمرانی تھی۔ وہ دنیا کی ہر طاقت کو اندھیرے میں شکست دے سکتا تھا۔ باہر آ کر اس نے تاریک سایوں میں چلنا شروع کر دیا۔
اس کی کار گیراج کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے واپس آ کر اس پر کیا ہوا سیاہ پینٹ اتار دیا تھا، کیونکہ ایک ایسی کار میں سفر کرنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیتی ہو۔ اگر اس حالت میں اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اسے طبی امداد بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ درختوں کے نیچے بے آواز چل رہا تھا۔ اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ اس کے گھر سے 1 میل کے فاصلے پر ان ڈائریکٹروں میں سے ایک ڈائریکٹر رہتا تھا جس کے ہاں وہ اپنی رقم کا وہ حصہ ماسود وصول کرنے جا رہا تھا جسے اس شخص نے اپنے باقی ساتھیوں سے حاصل کیا تھا۔ ایلمو سڑک پر نکل آیا۔ سڑک پر کافی فاصلے سے بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ سڑک ویران تھی اور 2 کھمبوں کے درمیان زیادہ تر تاریک حصہ تھا۔ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک روشن سڑک پر پہنچ گیا۔ اس نے کونے پر رک کر اس روشن سڑک کا جائزہ لیا۔ سڑک سنسان تھی، فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ وہ دوڑ پڑا۔ اس کے پیروں میں ربر سول کے جوتے تھے جن کی وجہ سے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ جلد ہی وہ دوسرے کونے پر جا پہنچا جہاں تاریکی تھی۔ اس کا ہیولہ اس اندھیرے گوشے میں تحلیل ہو گیا۔ اب درختوں کی قطاریں سڑک کے اطراف میں موجود تھیں۔ وہ سائے سائے چلتا ہوا اطمینان سے اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ نصف گھنٹے بعد وہ ایک عمارت کے پائیں باغ میں کھڑا ایک روشن کھڑکی کو گھور رہا تھا۔ ایلمو نے ایک درخت سے ٹیک لگا لی اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ اچانک ایک کتا ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ یہ ایک خوفناک ایلسیشین تھا۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ اس نے نتنے پھلا کر فضا میں سونگا۔ اس کے حلق سے خفیف سی غراہٹ نکل گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن قریب ہی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا ایلمو سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاید انسانی جسم کی بو محسوس کر کے غرا رہا تھا۔ ایلمو نے سانس روک لی۔ کتا کچھ دیر الجھن میں مبتلا رہا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ایلمو گھر کی اندرونی دیوار کے سائے میں پہنچ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بیرونی دروازے تک گیا۔ پھر اس نے اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اندر کہیں گھنٹی بجنے لگی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ گھنٹی کی پرشور آواز پر جلد ہی اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ ابھرنے لگی جو دروازے کے اندرونی رخ آ کر معدوم ہو گئی۔ پھر پیپ ہول میں ایک انسانی آنکھ کی خفیف سی جھلک نظر آئی۔ انسانی آنکھ نے باہر برآمدے کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک کم روشنی والا بلب تھا، اس لیے ایلمو کو اپنے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز نے پوچھا۔ جواباً ایلمو کھانسا اور پھر اس کے حلق سے ایک ایسی آواز نکلی جسے کوئی معنی نہیں پہنایا جا سکتا تھا۔ او تم اتنی دیر سے؟ نسوانی آواز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی۔ اس کا انداز بے حد پرجوش تھا، لیکن جب اسے کم روشنی والے برآمدے میں دروازے کے سامنے کوئی نظر نہ آیا تو وہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ دروازے میں اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس سے چھوئے بغیر اندر جانا مشکل تھا، اس لیے ایلمو نے بڑی بے رحمی سے اس کی کن پٹی پر ایک جچت والا ہاتھ رسید کر دیا۔ جب دفاع کی کوئی صورت نہ ہو تو ایسی چوٹ ہمیشہ بہترین نتائج ہی برآمد کیا کرتی ہے۔ عورت لہرائی، لیکن اس سے قبل کہ وہ گرتی ایلمو نے اسے سنبھالا اور اندر پہنچ کر دروازہ اپنے عقب میں بند کر دیا۔ عورت بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے اسے کس کا انتظار تھا، اپنے شوہر کا یا پھر کسی دوست کا۔ ایلمو اس کا فیصلہ اس وقت نہ کر سکا جب تک کہ اسے بالائی منزل کی خوابگاہ میں ڈائریکٹر کو بے سود پڑے ہوئے نہیں دیکھ لیا۔ وہ یقیناً کسی دوست ہی کی منتظر تھی۔ ایلمو نے اپنے شکار کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا خوفناک نادیدہ ہتھیار ساتھ لایا تھا، لیکن وہ اسے بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنے کی نوبت آئے تو اچھا ہے۔ ڈائریکٹر جس انداز میں سو رہا تھا، ایلمو سے اندر آتے وقت ایک گلدان گر گیا تھا جس کی وجہ سے خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ اس شور کے باوجود شکار گہری نیند میں ڈوبا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے قریب چاہے ڈول ہی کیوں نہ پیٹا جائے، اس کی آنکھ نیند پوری ہونے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ لیکن ایلمو کا یہ نظریہ غلط تھا۔ اس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب اس نے میز پر خواب آور گولیوں کی ایک بوتل دیکھی۔ نیند کی گولیاں کھانے والوں کے بارے میں اسے خوب اندازہ تھا۔ وہ خود بھی کئی بار خواب آور گولیاں کھا کر سویا تھا اور یوں بے سود سویا تھا کہ اسے دوسرے روز 10 بجے ہوش آیا تھا۔ یہ گولیاں ڈائریکٹر خود ہی کھا کر سویا تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کی بیوی نے اسے دودھ میں گھول کر 1 سے زائد گولیاں دے دی ہوں تاکہ وہ اس کی شبینہ مصروفیات میں آڑے نہ آ سکے۔ ایلمو ہنس پڑا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ وہ معلومات حاصل کر چکا تھا کہ ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا۔ ایک ملازمہ تھی جو گھر سے دور گیٹ کے قریب سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کے بچے بھی نہیں تھے۔ ایلمو کو حیرت ہونے لگی کہ یہ شخص اپنے اس فراڈ ادارے سے کس قدر کماتا ہوگا۔ اس کی رہائش کا معیار بتاتا تھا کہ وہ ایک دولت مند آدمی ہے۔
ایلمو نے سوچا کہ یہ سب اسی جیسے ایجاد پسندوں کی محنت کا پیسہ ہے جسے اس شخص نے دھوکے سے حاصل کر کے استعمال کیا ہے۔ ایلمو نے بے فکری سے ایک ایک کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسے مداخلت کی توقع نہیں تھی۔ کئی قیمتی اشیاء اسے نظر آئیں لیکن وہ ان سے چشم پوشی کر گیا۔ وہ قیمتی اشیاء اٹھانے اور بعد میں انہیں فروخت کرنے کی زحمت مول لینے کے خطرات سے آگاہ تھا، اس لیے وہ صرف اور صرف کیش کی تلاش میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ناجائز دھندا کرنے والے اپنی کمائی بینک میں نہیں رکھتے۔ گھر کی تلاشی لیتے ہوئے اسے اب تک ڈائریکٹر کی بیوی کے پرس سے کچھ رقم ملی تھی یا پھر خود ڈائریکٹر کی جیبوں میں رکھی ہوئی رقم اس کے ہاتھ آئی تھی۔ مجموعی طور پر یہ رقم اتنی تھی کہ اس کا قرض پورا ہو جاتا تھا، لیکن اب اسے سود درکار تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اس شخص نے اپنی رقم کہاں چھپا رکھی ہے۔ اس نے گھر میں ہر ممکنہ جگہ تلاشی لے لی تھی، لیکن توقع کے مطابق خطیر رقم کے ابھی تک درشن نہیں ہو سکے تھے۔ وہ دوبارہ اس خوابگاہ میں آ کر رک گیا جہاں سے اس نے تلاشی کا آغاز کیا تھا۔ ڈائریکٹر ابھی تک بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے نیچے کمرے نشست میں جا کر ڈائریکٹر کی بیوی کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہوش میں آ جائے اور پھر دہشت سے چیخ پڑے۔ رات کے سناٹے میں اس کی تیز نسوانی چیخ لہراتی ہوئی دور تک سنائی دے سکتی تھی اور کوئی گشتی پولیس مین اس گھر کی طرف متوجہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ خوابگاہ سے نکل کر سیڑھیاں اترتا ہوا کمرے نشست میں پہنچا تو اسے خوشی ہوئی کہ وہ بر وقت وہاں پہنچ گیا تھا۔ عورت کسمسا رہی تھی۔ اس کے حلق سے ایک کرا نکل گئی، اس سے قبل کہ وہ دوسری بار کرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ ایلمو اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار پھر کنپٹی پر ضرب لگائی، اس بار ہاتھ قدرے نرم ہی رکھا تھا۔ اس کے باوجود عورت کی گردن یوں ڈلک گئی جیسے اس نے دم توڑ دیا ہو۔ ایلمو نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ عورت پہلی ضرب سے پورے 50 منٹ بے ہوش رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اس بار یہ دورانیہ نصف گھنٹے سے کم نہیں ہوگا۔ اس بار ایلمو نے تلاشی کے کام کا آغاز کمرہ نشست سے کیا۔